5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ۔ ایک رحم دل ماں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دروازے پر ایک مانگنے والی آئی۔ اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں صرف 3 کھجوریں تھیں۔ آپ نے وہ کھجوریں ان کو دلوا دی۔ اس عورت نے ایک کھجور ان بچوں کو دی اور ایک کھجور خود اپنے منہ میں ڈال لی۔ دونوں بچے اپنا حصہ کھا کر اپنی ماں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت بھوکے ہوں اور ایک کھجور سے ان کا کام نہ چلا ہو۔ جب ماں نے بچوں کی بھوک کی یہ حالت دیکھی تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے وہ کھجور بھی خود کھانا پسند نہیں کیا جو وہ منہ میں ڈال چکی تھی۔ چنانچہ اس نے فوراً اپنے منہ سے کھجور نکالی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر آدھی آدھی کھجور دونوں بچوں میں بانٹ دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ ماں کی محبت اور اس کی ممتا کا یہ منظر دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رہا نہیں گیا اور آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو روتے دیکھا تو پوچھا، اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ایک ماں اور اس کی شفقت کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر پورا واقعہ قصہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بیٹی دی جائے اور پھر وہ اس کی اچھی تربیت کرے تو یہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کی قدرت۔ نمک۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی کانوں اور سمندروں کے کھارے پانی سے ہمیں نمک عطا کیا ہے۔ سمندر کے پانی سے نمک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کھارے پانی کو چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں جمع کیا جاتا ہے، پھر سورج کی دھوپ اور گرمی سے پانی جذب ہو جاتا ہے اور نمکین مادہ زمین کی سطح پر نمک بن جاتا ہے، جس کو ہم اپنے کھانے پینے کی بے شمار چیزوں میں شامل کر کے مزیدار بنا لیتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی اپنی قدرت سے پانی کے اجزاء کو ختم کر کے ہمارے لیے نمک پیدا کرتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں دین میں پیدا کی ہوئی باتوں سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں نئی پیدا کی ہوئی باتوں سے اپنے کو الگ رکھو، اس لیے کہ دین میں نئی پیدا کی ہوئی ہر بات بے اصل ہے اور ہر بے اصل بات گمراہی ہے۔ ابو داؤد۔ فائدہ: شریعت کے خلاف دین میں پیدا کی ہوئی نئی باتوں سے بچنا ضروری ہے کیونکہ وہ گمراہی کا سبب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں بلندی پر چڑھنے اور اترنے پر ذکر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر یعنی اللہ اکبر، اور جب نیچے اترتے تو تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھتے۔ ابو داؤد۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی اپنے اہل خانہ پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ خرچ کرنا اس کے حق میں صدقہ ہوگا۔ بخاری۔ ایک گناہ کے بارے میں جھوٹ کی نحوست۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ ترمذی۔ دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی کا فائدہ۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی خواہش کا نہ ہونا جسم اور دل کے لیے راحت ہے اور دنیا کی آرزو رنج و غم کو بڑھاتی ہے۔ کنز العمال۔ آخرت کے بارے میں قیامت کے دن آسمان کا پھٹنا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن آسمان پھٹ کر بالکل کمزور ہو جائے گا اور فرشتے آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے اور تمہارے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکے گی۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 16 تا 18۔ طب نبوی سے علاج، نیل اور مہندی سے بالوں کو رنگنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ چیز جس سے تم سفید بالوں کو رنگین بناؤ مہندی اور نیل ہے۔ ابو داود۔ فائدہ، نیل ایک پودا ہے جو میدانی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پتے زیتون کے پتوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر اس کے پتوں کو نچوڑ کر 2 تولہ کی مقدار پی لیا جائے تو سخت آتی ہے، کتے کے کاٹنے پر مفید ہے۔ مہندی اور نیل کو ملا کر لگانے سے بالوں کا رنگ سرخ اور سیاہ کے درمیان ہو جاتا ہے۔ طب نبوی۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ مگر جو مال آپس کی رضامندی سے کی ہوئی خرید و فروخت سے حاصل ہو تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 29۔